ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چڑیا کے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی ماں آئے گی اور انہیں کھانا کھلائے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹونی چڑیا اپنے گھر آ گئی اور وہ اپنے ساتھ گندم کا دانہ بھی لے کر آئی۔ اس نے گھر آ کر اپنے بچوں سے کہا، دیکھو بچوں، میں تمہارے لیے گندم کا دانہ لے کر آئی ہوں اور آج میں تمہیں دلیا بنا کر دوں گی۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر ایک بچہ بولا، نہیں ماں، ہم دلیا نہیں کھائیں گے، بلکہ آج ہمارا دل کھچڑی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ کیا آپ ہمیں کھچڑی بنا کر دے سکتی ہیں؟ کھچڑی کا سن کر ٹونی چڑیا سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کھچڑی بنانے کے لیے نہ تو اس کے گھر میں چاول ہے اور نہ ہی دال۔ اس لیے وہ اپنے بچوں سے بولی، دیکھو بچوں، کھچڑی بنانے کے لیے گھر میں نہ تو دال ہے اور نہ ہی چاول، یہ دونوں چیزیں مجھے باہر سے لے کر آنی پڑیں گی۔ تب تک تم دونوں کو میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں انتظار کر لو گے؟ بچے کھچڑی کا سن کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نے ماں کو اپنی رضامندی دے دی۔ ٹونی چڑیا اڑ کر گئی، دال اور چاول تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش کے بعد آخر اسے ایک دکان میں دال دکھائی دی۔ ٹونی چڑیا جا کر دال کے اوپر بیٹھ گئی۔ دکاندار سمجھ گیا کہ چڑیا کو دال چاہیے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں پر کھڑا رہا تاکہ ٹونی چڑیا آسانی سے دال لے کر جا سکے۔ ٹونی چڑیا نے جب دیکھا کہ ہر طرف شانتی ہی شانتی ہے اور اسے دکاندار نے کچھ نہیں کہا، تو اس نے دال کے دانے منہ میں دبائے اور وہاں سے اڑ گئی۔ اڑتے اڑتے وہ اپنے گھر آ گئی۔ اس نے دال اپنے گھر میں رکھی۔ بچوں نے جب دیکھا کہ ٹونی چڑیا دال لے کر آئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ دال لانے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر سے اڑ گئی اور چاول کی تلاش میں نکل گئی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھیت میں چاول کے چند دانے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی سے وہاں گئی، اس نے چاول کے دانے منہ میں دبائے اور اپنے گھر کی جانب چل دی۔ تھوڑی دیر میں وہ چاول کے دانے منہ میں دبائے اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے دیگچی کو چولہے پر چڑھایا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور پھر ساتھ میں دال ڈال دی اور اسے خوب پکایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس میں چاول ڈال دیے اور کھچڑی پکنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کھچڑی تیار ہو گئی۔ چڑیا نے کھچڑی پلیٹ میں ڈالی اور اپنے بچوں کے سامنے پیش کی۔ بچوں نے خوشی خوشی کھچڑی کھائی اور پہلے اپنے رب کا اور پھر اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے اور بچوں کے سکھ دکھ کا خیال رکھتی ہے۔